بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری آواز کو سننے والی پیاری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے جمعہ کے اندر لگاتار 2 جمعے سے ہم نے قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتایا اور بہت تفصیل سے، بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ قیامت کیسے آئے گی، اس سے پہلے کیا کیا علامتیں اور نشانیاں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بہت تفصیل سے صحابہ اکرام کو سمجھایا اور بتلایا ہے۔ اسی طرز پر ہم نے یکے بعد دیگرے ایک ایک چیز کو بتلایا۔ اب تک جو باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا حالات آئیں گے، کیا کیا واقعات پیش آئیں گے۔ آج میں نے جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی، یہ قیامت کے دن سے متعلق ہے، یعنی قیامت جب آ جائے گی تو اس کے بعد اب کیا ہوگا، اور میدان حشر کہاں قائم ہوگا۔ لوگ جب قیامت آئے گی، لوگ سب مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ میدان حشر کی طرف جمع ہوں گے تو حشر کا میدان کہاں لگے گا اور پھر کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا، لوگوں کی کیا حالت ہوگی، یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں جس قدر ہو سکے گا بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا، جس چیز کو بھی پیدا کیا، جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان تمام چیزوں کو فنا اور ختم ہونا ہے۔ کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق باقی رہنے والی نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فانی ہے۔ تو جس دن قیامت قائم ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ تفصیلات بتائی جا چکی ہیں۔ سور ایک جس طرح سنگ جس کو بولا جاتا ہے، یعنی گائے اور بیل کے جو سینگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سینگ کی جو شکل ہوتی ہے، تو اسی ٹائپ کی، اسی طرح کی ایک چیز ہے جس کو سور کہا جاتا ہے، جو اندر سے خالی ہے اور یعنی کچھ حصہ اس کا موٹا ہے اور کچھ حصہ اس کا باریک ہے۔ اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت اسرافیل کو پیدا کیا ہے، اسی وقت سے وہ گردن کو ٹیڑھی کر کے، سور میں منہ لگا کر کے انتظار میں کھڑے ہیں، اور وہ قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ حکم دیں گے تو وہ اس میں پھونک ماریں گے۔ تو سور لے کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام انتظار میں ہیں۔ سور جب پھونک دیا جائے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا اور سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو پہلے ایک ہلکی سی آواز سنائی دے گی، پھر وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، اور بڑھتے بڑھتے اتنی خطرناک ہو جائے گی، اتنی سخت وہ آواز ہو جائے گی، اتنی گرجدار اور اتنی کڑک وہ آواز ہو جائے گی کہ پھر لوگ اس آواز سے فنا ہو جائیں گے، بے ہوش ہو کر کے مر جائیں گے۔ اور اس سور کے پھونکنے سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمام چیزوں کو درہم برہم کر دے گا، سورج بے نور ہو جائے گا،
چاند ٹکڑے ہو کر کے گر جائے گا، ستارے آپس میں ٹکرا کر کے گر جائیں گے، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اس وقت کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر مخلوق فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل جنہوں نے سور پھونکا وہ بھی فنا ہو جائیں گے، وہ سور اور تمام کی تمام چیزیں، ہر چیز فنا ہوگی، صرف ایک اللہ کی ذات ہوگی۔ اس وقت جب تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، اے لوگو آج کس کی بادشاہت ہے؟ جو زمین میں اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ اور خدا کہتے تھے، کہاں ہے آج وہ بادشاہ؟ کہاں ہے زمین کے خدا؟ کہاں ہے خدائی کے دعویٰ کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین میں آکڑ کر چلتے تھے، جو زمین میں تہلکہ مچاتے تھے، فساد کرتے تھے، خون اور خرابہ کرتے تھے؟ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ اس دن زبردست غصے میں ہوں گے، اور اس کی آواز کو اللہ تعالیٰ کو اس دن سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اکیلے اللہ ہوگا۔ اللہ کی بادشاہت اور حکمرانی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد 40 سال تک دنیا کی یہی حالت رہے گی، یعنی ایک مرتبہ سور پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ 40 سال تک یہی حالت رکھیں گے۔ اس کے بعد ایک بارش ہلکی سی برسائی جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ بارش برسے گی تمام زمین پر، اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ زمین اور آسمان ختم ہو گئی، ساری ختم ہو گئے اور ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو پھر زمین تو ہے نہیں، آسمان تو ہے نہیں، تو پھر بارش کہاں سے برسائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آسمان کو بنائیں گے، دوبارہ زمین کو پیدا کریں گے، دوبارہ اس تمام نظام کو پھر چالو کریں گے، دوبارہ سورج کو فٹ کریں گے اور سورج کو اگائیں گے، نظام دوبارہ اللہ تعالیٰ قائم فرما کر پھر اس کے بعد آسمان سے ایک بارش برسے گی، اور جو انسان مرے ہیں یا جو جانور مرے ہیں، جتنی چیزیں فنا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ریڑھ کی ہڈی سے پھر دوبارہ پیدا کرنا شروع کریں گے۔ یہ حدیث کی روایت کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریڑھ کی ہڈی کچھ نہ کچھ حصہ قبر میں باقی رہتی ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو زندہ کریں گے، دوبارہ بنائیں گے، انسان دوبارہ بنے گا، اور پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ سب سے پہلے 40 سال کے بعد پیدا کریں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو اس وقت تمام انسان اپنے قبروں سے اٹھنے لگیں گے، ایک ایک قبر سے 100 سے زیادہ مردے کھڑے ہوں گے، اور اتنے لوگ قبر سے نکلیں گے، اتنی بھیڑ ہوگی کہ جس طریقے سے ٹڈیوں کی ٹیم جب نکلتی ہے تو بھیڑ لگائے ہوئے زمین میں جہاں جاتی ہے اس کے فصلوں کو برباد کر دیتی ہے، اسی طریقے سے قبروں سے پے در پے لوگ نکلتے جائیں گے، تمام کے تمام انسان اول سے لے کر آخر تک سب اٹھ جائیں گے، تمام کی تمام مخلوقات، جو جتنے جانور اور جتنی مخلوق اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا تھا، سب کو پھر دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ اب سب دوبارہ زندہ ہو گئے، جانوروں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک مختصر سا حساب لیں گے، یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ جو سینگ والی بکری دنیا میں تھی، اس نے جو بغیر سینگ والی بکری کو یا سینگ والا جانور بغیر سینگ والے جانور کو مار دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ جانوروں کا بھی اس وقت حساب و کتاب اور جزا و سزا اور بدلہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس سب کو مٹی بنا دیں گے، اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب انسانوں کا معاملہ آئے گا۔ انسان جب اٹھیں گے، روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر کو دائیں طرف سیدھے طرف، حضرت عمر کو بائیں طرف لے کر کے میدان حشر میں چل پڑیں گے۔ اس وقت اٹھانے کا منظر کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے اس وقت لوگ ننگے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف کے عالم میں ہوں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ لوگ ننگے ہوں گے، اگر ہم سب ننگے ہوں گے قبر سے اٹھتے وقت قیامت کے دن، تو پھر بہت شرم آئے گی، بہت حیا آئے گی، وہ کیسا منظر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے، لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ اس وقت ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ جب کسی معاملے میں خوب گھبرا جاتے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی اپنے قریبی کا، جب بہت زبردست گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس وقت ہم بھول جایا کرتے ہیں، چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور وہ قیامت کا منظر ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، 1 میل کی دوری پر، تقریباً 1.25 کلو 1.5 کلومیٹر کی دوری پر، اور سورج کی شعاع، اس کی دھوپ بہت زبردست تیز ہوگی۔ اس کے بعد سب لوگ میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ ملک شام کے اندر حشر کا میدان قائم ہوگا۔ سیریا جو تقریباً ابھی فلسطین کئی ملکوں کا مجموعہ ہے، پہلے وہ ایک ملک تھا، اب تو بہت سارے ملک اس کے اندر ہو گئے۔ ملک شام کے اندر تمام کے تمام لوگ جمع ہونے کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ سواری پر جائیں گے، کچھ لوگ پیدل جائیں گے، کچھ لوگ سواری پر ہوں گے اکیلے، کچھ لوگ ایک سواری پر 2 3 4 بلکہ 10 لوگ سوار ہو کر کے جائیں گے۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ زمین کی حالت کیا ہوگی؟ اس وقت یہ زمین نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت دوسری زمین کو پیدا کرے گا، اور وہ زمین بالکل ہموار ہوگی، بالکل برابر ہوگی، جیسے کہ کوئی ٹکیا ہو یا اس روٹی کی شکل کی زمین بالکل ہموار۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس قدر ہموار اور برابر زمین ہوگی کہ اگر ایک طرف تل کا ایک دانہ رکھا جائے، اگر ایک طرف کوئی چھوٹی سی چیز، معمولی سی چیز رکھی جائے، اور سرسوں کا ایک دانہ مثال کے طور پر لے لیجئے، اگر اس کو ایک کونے میں رکھا جائے، زمین اتنی برابر ہوگی کہ وہ دوسرے کونے سے دکھائی دینے لگے گی، بالکل ہموار زمین۔ اور اس کی مٹی، اور اس کی جو مٹی دھول ہوگی وہ مٹی کے رنگ کی ہوگی، معمولی دھول ہوگی، اور اس روز زمین تانبے کی اللہ بنائے گا۔ جب انسان سارے کے سارے پیدا ہو جائیں گے، یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، اور اس وقت لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پریشان ہوں گے، مشکلوں میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے۔ گناہ جتنا زیادہ اس نے دنیا میں کیا ہوگا، اسی قدر وہ پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے، پسینہ ان کے اوپر ہوگا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ران تک، کسی کے پیٹ تک، اور بعض تو وہ ہوں گے کہ جو پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، غوطہ لگا رہے ہوں گے، غرق ہو رہے ہوں گے۔ جب زمین تانبے کی ہو گئی تو سب پسینہ ہمارا جمع ہو رہا ہے، اور اس وقت لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ کفار و مشرکین پر زبردست گھبراہٹ طاری ہوگی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس دن ان کو بھی گھبراہٹ سے پاک رکھیں گے، اور تیزی کے ساتھ وہ میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ کفار و مشرکین کو ایک آگ لگے گی، اور وہ آگ اس کو ہانکتے ہوئے چلے گی۔ اگر وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا تو وہ آگ اس کو ہانکے گی، پکڑ کر کھینچے گی، اور میدان محشر میں جہاں اللہ کا ترازو لگے گا وہاں تک وہ آگ اس کو پہنچا دے گی۔ اب لوگ میدان محشر میں جمع ہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے سب کے سب جمع ہو گئے۔ حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، سورج سروں پر ہے، 1 میل کی دوری پر ہے، گھبراہٹ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، لوگوں کو کچھ دکھ نہیں رہا ہوگا، جگہ اتنی چھوٹی ہوگی کھڑے ہونے کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 2 قدم کے برابر
ایک انسان کو جگہ ملے گی اور وہ اس جگہ پر کھڑا ہوگا، پریشانی کے عالم میں گھبراتے ہوئے لوگوں کو خیال آئے گا کہ کیوں نہ حضرت آدم کے پاس چلا جائے، وہ ہمارے سب سے پہلے انسان ہیں، انہی کی اولاد ہم لوگ ہیں۔ حضرت آدم کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے، اے آدم آپ ہمارے ابا ہیں، آپ ہمارے سب سے پہلے انسان ہیں، ہم آپ کی نسل سے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ یہ گھبراہٹ ہمارے اوپر سے ختم کر دے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے۔ اس گھبراہٹ سے اور اس پریشانی سے بہتر ہے کہ اللہ حساب لے لے، چاہے ہمیں جنت دے یا جہنم دے، لیکن کم سے کم اس پریشانی سے ہمیں چھٹکارا دلا دے۔ لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اگر ہمیں جہنم ہی مل جاتا ہے تو منظور ہے، ہمیں اللہ جہنم میں ہی ڈال دے، لیکن کم سے کم حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دے۔ زبردست گھبراہٹ ہوگی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا، جس چیز سے اللہ نے ہمیں روکا تھا وہ ہم نے کھا لیا تھا، اللہ سے پھر ہم نے توبہ کی دعا مانگی تھی، اللہ نے توبہ کو قبول کیا تھا، آج میری اپنی جان کی پڑی ہے، آج مجھے اپنی فکر ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے سفارش کریں۔ تمام کے تمام انبیاء جو بھی اس دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک کو اللہ نے ایک خاص دعا عطا فرمائی، ایک خاص دعا، اور تقریباً ہر نبی نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی ہے، ہر نبی نے اپنی اپنی وہ خاص دعا دنیا میں مانگ لی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو جائیں گے، اے نوح علیہ السلام آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ اللہ تعالی حضرت نوح کہیں گے کہ میں نے تو دنیا کے اندر بد دعا کر دی تھی، آج مجھے خود خوف اور ڈر ہے کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے، میں خود آج گھبرایا ہوا ہوں۔ وہ حضرت ابراہیم کا پتہ بتا دیں گے، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جمع ہو جائیں گے، اے ابراہیم آپ اللہ کے دوست تھے، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر 3 بات بولی تھی جو کسی قدر جھوٹ تھی، میں خود آج ڈرا ہوا ہوں، میری خود اپنی جان کی پڑی ہے، کہیں اللہ مجھے آج گرفت میں نہ لے لے۔ حضرت ابراہیم کی 3 کیا باتیں تھیں؟ کتابوں میں لکھا ہے، بہت تفصیل کی بات ہے۔ ایک مرتبہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ چلو میلہ دیکھنے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ اس وقت صحیح تھے، لیکن کسی وجہ سے توریہ جس کو بولا جاتا ہے کہ جھوٹ کی طرح ایک بات بول کر بچ جانا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑ دیا تھا اور قوم کے لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا یہ کام تو نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے بڑوں سے کیوں نہیں پوچھتے، میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اپنے بڑوں سے پوچھو، جو تمہارا سب سے بڑا بت ہے، سب سے بڑا خدا ہے، جس کے کاندھے پر کلہاڑی ہے، اس کو پوچھو۔ تو یہ بھی ایک طرح سے جھوٹ کی طرح ہی ایک بات تھی، مکمل جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اسی لیے کہ بچنے کے لیے تھوڑا سا بات کو الٹا کر کے بول دینا، اس کو توریہ کہا جاتا ہے، اور شریعت میں مجبوری کے وقت اس کی گنجائش بھی ہے۔ لیکن وہ نبی تھے، اور نبی کی زبان سے ذرہ برابر بھی کوئی الٹ پھیر ہو گئی تو نبی اللہ کی جلال کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذہن سے نکل گئی بات، بہرحال 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ توریہ کیا تھا دنیا۔ ہاں جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو لے کر کے جا رہے تھے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جس کی بیوی ساتھ میں ہوتی تھی، بادشاہ کی نظر پڑتی تھی تو اس کو جبراً لے لیتے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ ان کی بیوی تھی، اور ماں بہن کو بادشاہ چھینا نہیں کرتے تھے، اس کو غصب نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت بہرحال تو یہ 3 بات تھی جس سے حضرت ابراہیم بھی کل قیامت کے دن گھبرا رہے ہوں گے اور کہیں گے آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جاؤ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر موسیٰ سے بات کیا کرتے تھے، وہ کلیم اللہ تھے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری سفارش کر دیں۔ لوگ موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر ایک آدمی کو گھوسا مارا تھا، جس سے وہ آدمی مر گیا تھا،
آج مجھے خود اپنی جان کی پڑی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہیں اس معاملے کی وجہ سے میری گرفت کر لیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ کا ایڈریس دیں گے، لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جمع ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے، کہیں گے کہ جب میں دنیا چھوڑ کر آسمان پر اٹھا لیا گیا تو لوگوں نے ہمیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، لوگ ہماری پرستش کرنے لگے، اللہ کو بھول گئے تھے، خدا کا بیٹا ہمیں کہنے لگے تھے، اس لیے آج میں بھی گھبراہٹ کے اندر ہوں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ اسی کے پاس، آج تمہارا کام وہی بنا سکتے ہیں۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، آپ آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند کر دیا تھا، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ اللہ اس سختی کو ہمارے اوپر سے ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں نے اپنی دعا کو اسی دن کے لیے خاص کر کے رکھا تھا، آج میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھک جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ اللہ کہے گا ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھا، سل مانگ، تو کیا مانگتا ہے آج تجھے دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے سفارش کریں گے اور کئی سفارش کریں گے، کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ بعض مرتبہ پہلا تو وہ ہوگا کہ یا اللہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دے، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، یا اللہ جو گنہگار میری امت ہے اس کو بخش دے، جو جہنم میں میری امت کے لوگ چلے گئے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، جو اس طرح ہے اس کو بخش دے۔ اس طرح بخشش کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کو بخشوا نہیں لیں گے اس وقت تک آپ دعا کرتے رہیں گے، اللہ سے سفارش اور شفاعت کرتے رہیں گے۔ تمام امتی جب بخش دیے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سب کو لے کر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور جنت کے تالے کو کھول کر سب سے پہلے آپ اس میں اپنا قدم رکھیں گے، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو آپ کی امتی ہے وہ جنت میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچا میرا جھنڈا ہوگا، ہر امتی اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہوگی، ہر ایک پیروکار اپنے اپنے رہبر اور رہنما کے ساتھ، اور ہر ایک نبی کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا۔ لیکن بعض نبیوں کے جھنڈے کے نیچے 100 آدمی، بعض نبیوں کے جھنڈے کے نیچے 50 آدمی، بعض نبیوں کے جھنڈے کے نیچے 2 آدمی، بعض تو ایسے بھی ہوں گے، بعض نبی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے جھنڈے کے نیچے 1 آدمی بھی نہیں ہوگا، روایتوں میں آیا ہے۔ اور وہ تمام کے تمام نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں تمام کے تمام انسانوں کے سردار ہوں گے اور تمام کے تمام انسان آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، اور اتنے کٹورے اور پیالے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس سے کہیں زیادہ حوض کوثر پر پیالے ہوں گے۔ ہماری امت آ رہی ہوگی، میں جو وہ وضو کرتے تھے دنیا کے اندر، تو وضو کے آثار سے جو ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، وضو کے پورے پارٹ اور اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں ان کی چمک سے ان کو پہچان لوں گا، اس کو پانی پلاؤں گا۔ مومن کی پیشانی پر اس دن ایک خاص چمک ہوگی اور اس چمک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے۔ بہرحال جو اس دن حوض کوثر پیے گا، پانی پیے گا، وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ ہمیشہ پیاسا ہی پیاسا رہے گا۔ ہر نبی اپنے اپنے امت کو لے کر، اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم نیک لوگوں کے صف سے الگ ہو جاؤ۔ اگر تم نیک لوگوں کے ساتھ گھسے ہوئے ہو، اگر دنیا کے اندر فساد مچایا ہے،
تم نے اللہ رسول کو جھٹلایا ہے، تم نے غلط کام کیا ہے، تم نے بدعت کا ایجاد کیا ہے، تو آج تم نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ اپنے اپنے گروہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا، دنیا میں جس کے اسٹائل پر چل رہا تھا، دنیا میں جس کی پیروی کر رہا تھا، کل قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور قبروں سے بھی جو اٹھے گا، جن کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، انہی کے ساتھ قبروں سے بھی اٹھایا جائے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس حال میں اس کا انتقال ہوا تھا، جس حال میں انسان مرا تھا، اسی حال میں قبر سے بھی اٹھے گا۔ یعنی اگر شراب پیتے ہوئے مرا تھا، قبر سے اٹھے گا تو وہ اسی حال میں ہوگا۔ اگر گناہ کرتے ہوئے مرا تھا، قبر سے اٹھے گا تو وہ اسی حال میں ہوگا۔ البتہ اگر کسی نے دنیا میں توبہ کر لیا، سچی پکی توبہ کر لیا، اللہ سے صلح کر لی، تو پھر اس کی وہ حالت نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس حالت میں موت آئی تھی، اسی حالت میں اٹھے گا۔ مثال کے طور پر کوئی جل گیا تھا تو اسی جلے ہوئے کی حالت میں، کسی کو جانور نے کھا لیا تھا، اسی جانور کے پیٹ سے وہ انسان نکلے گا۔ الغرض جس حالت میں اس کی موت آئی تھی، اسی طریقے سے وہ وہاں اٹھ کر کے میدان محشر میں جائے گا۔ اب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالی حکم دیں گے فرشتوں کو، اور فرشتے جو ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین جو ہماری نیکیوں کو اور گناہوں کو لکھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام فرشتے اللہ کے سامنے اس دن رجسٹر کو کھول دیں گے۔ ہمارے نیکیاں اور جو ہمارے گناہ ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے حکم سے اڑ کر کے سبوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جو نیک ہوں گے، جو گنہگار نہیں ہوں گے، گناہوں سے اس نے دنیا میں توبہ کر لیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ یعنی جب نام اعمال اڑائیں گے تو ان کے دائیں ہاتھ میں خود بخود پہنچ جائے گا، اور کفار و مشرکین بد اعمال کے بائیں ہاتھ میں خود بخود پہنچ جائے گا۔ جب اپنے اپنے نام اعمال کو پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت لوگ کہیں گے کاش آج یہ میرے نام اعمال، یہ میرے دفتر میرے ہاتھ میں نہ دیے ہوتے۔ اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ جب شروع ہوگا، لوگ جھٹلانے لگیں گے، یا اللہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا، یا اللہ ہم نے ایسا کہاں کیا، ہم نے تو یہ سب کام نہیں کیا جو لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے زبانوں کو سل دیں گے، مہر لگا دیں گے، ان کی زبانیں گونگی اور خاموش ہو جائیں گی۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ نے جتنے گناہ کیے وہ تمام کی تمام گواہی دیں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کام کیا۔ ہمارے سارے پارٹ، ہمارے بدن کے سارے اعضاء بول اٹھیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس دن جو زبان کا جو پارٹ اور جو اعضاء بولے گا وہ ہمارے ران ہوگی، ران کے حصے سے بولنے کی ابتدا اور شروعات ہوگی۔ الغرض لیکن اس دن بھی اللہ تعالی بعض لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے سامنے یہ پوری زمین و آسمان اور یہ پوری کائنات اس طریقے سے ہے کہ جس طرح ایک چٹیل میدان کے اندر، یا جس طریقے سے سمندر سوکھا ہوا ہو، ریت ہی ریت ہو، اور اس کے اندر ایک تل کو رکھ دیا جائے، یا ایک ٹکیا، ایک ٹیبلٹ کو رکھ دیا جائے، ایک چھوٹی معمولی چیز کو رکھ دیا جائے، تو وہ کتنی بڑی ہوگی؟ یہ دنیا اللہ کے عرش کے سامنے اتنی ہی بڑی ہے، بالکل معمولی چیز ہے۔ تو اس دن عرش کا سایہ ہوگا ان لوگوں کو جو لوگ دنیا کے اندر کچھ نیک کام کیا کرتے تھے۔ نیک کام میں سے نمبر 1 نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، اسی طریقے سے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور آپس میں اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنے والے، اسی طریقے سے حاکم بادشاہ جو انصاف کرتا ہو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ روزے دار جنہوں نے دنیا میں روزہ رکھا، کل قیامت کے دن سب لوگ پریشان ہیں، نفسی کے عالم میں ہیں، وہ روزہ دار
اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اللہ کے دسترخوان پر افطار کر رہے ہوں گے، مزے سے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے والدین کا فرما بردار اور بھی بے شمار لوگوں کا، اسی طریقے سے کسی کو اچھائی کا راستہ بتا دینا، کسی کی مدد کر دینا، یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں کہ جو کل قیامت کے دن بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے ایمان اور توبہ شرط ہے، یعنی وہ ایمان والا ہو اور اس کے ذمے کوئی بڑا گناہ نہ ہو۔ اگر اس نے دنیا میں گناہ کیا تو اس نے توبہ کر لیا، اس کے بعد اس کی موت آئی تو کل قیامت کے دن اس کے لیے راحت و آرام ہے، ورنہ اگر اللہ چاہے گا تو اس دن پکڑ کر کے پھر جہنم کی طرف بھی بھیج سکتا ہے۔ تو خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ میدان حشر جو قائم ہوگا وہ کوئی الگ دنیا نہیں ہوگی، وہ یہی دنیا ہوگی اور یہی ملک شام کی زمین ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس زمین کو خوب بڑھا دی جائے گی اور وہیں اللہ کا عرش لگے گا، وہیں اللہ کا ترازو لگے گا اور اس پر سارے انسانوں کا اعمال وزن کیا جائے گا۔ جنت اور جہنم بھی سامنے ہوگی، لوگ اس کو دیکھیں گے، کافروں کو جہنم دکھلایا جائے گا اور ایمان والوں کو جنت دکھلایا جائے گا۔ وہ 50,000 دن کا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا دن، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، جب کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حساب کے انتظار میں ہوں گے، جب سورج قریب ہوگا، ہمارے سروں پر ہوگا، تو وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ کافروں کے لیے 1,00,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، اور 50,000 یہ سب کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے، دنیا میں نیک عمل کیا، ان کے لیے وہ وقت ایسے ہوا کی طرح گزر جائے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ آرام اور راحت کے اندر ہوں گے، وہ بالکل مطمئن ہوں گے، کسی ڈر اور خوف کے اندر نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو احساس نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر ہے، یہ حشر کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ بڑی سختی ہے، جس دن انبیاء بھی گھبرائے ہوئے ہیں، تمام کے تمام لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب ڈرایا ہے اور ہمیں بار بار قرآن نے تاکید کی، اے لوگو، جب وقت تم لوگوں کو ملا ہے، جو زندگی ملی ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت قیمتی شے ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو۔ وقت کی جس نے قدر کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے، یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کر لو۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی نگاہ میں ہر وقت آخرت ہو اور دنیا کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہو۔ ہم سب اگر بھول گئے تو یاد رکھیں، فرشتے ہمارے کاندھوں پر ہیں اور ہمارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ سارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، ہم جھوٹ نہیں بول پائیں گے۔ جس اعضاء سے اور جسم کے جس حصے سے ہم نے گناہ کیا، وہ حصہ خود ہمارے بارے میں گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ ہاتھ ہمارے لیے دوست نہیں ہے۔ اگر نیک کام کریں گے دوست ہے، برا کام کیا تو ہاتھ بھی دشمن ہے، ہماری آنکھ بھی دشمن ہے، ہمارے جسم ہمارے دشمن ہے۔ لیکن نیک کام کیا تو پھر یہاں بھی ساتھ دے رہا ہے اور یہ اعضاء وہاں بھی ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی ہمیں دی ہے یا اللہ اس زندگی کو ہمارے لیے غنیمت بنا دے اور اس میں خوب خیر و برکت کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔